نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروعات کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر. المراء فی القرآن کفر. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے. قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے، یعنی کہ قرآن کی آیتوں کو لے کر ہمیں آپس میں بحث بازی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی قرآن کی آیتوں کو ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کرنا چاہیے. یہ سب کفر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب اپنے سیکنڈ پارے کی طرف ہم آتے ہیں. الحمدللہ لاسٹ ویک ہمارا فرسٹ پارہ پورا ہو گیا تھا. آپ سب کو مبارک ہو. پہلا پارہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق دے آگے اس کلام کو سمجھنے کے لیے، اور آپ سب کو بھی اور مجھے بھی جمائے رکھے اس راستے پر انشاءاللہ. آمین. تو آج ہم سیکنڈ پارہ شروع کرتے ہیں اور آیت نمبر 142 سے شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ان قریب کہیں گے نادان لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلے سے وہ جو تھے وہ اس پر. قل للہ المشرق والمغرب. کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف راستے سیدھے کے. تو یہ آیت 142 اس کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھا. ٹھیک، تو یہاں سے جو ہے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور اب اس کے بعد 13 سال کے بعد ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جب وہ نماز پڑھتے تھے، اپنی عبادتیں کرتے تھے، تو حرم میں جو کعبہ کے چاروں طرف ایک طرف حتیم بنا ہوا ہے، تو اس طرف وہ کھڑے ہوتے تھے حتیم کی جانب، اور اس طرف جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو جب نماز پڑھتے تھے تو اس طرح ان کا رخ ہوتا تھا کہ کعبے کی طرف کو بھی ان کا رخ ہو رہا ہے اور اس طرف بیت المقدس کی طرف کو بھی رخ ہوا کرتا تھا نماز پڑھتے میں. دونوں ایک ہی لائن میں آتے تھے وہ. ٹھیک ہے، یہ مکہ کی بات ہم کر رہے ہیں.
یعنی کہ ان کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی ڈائریکشن بھی ادھر ہی ہوتی تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا اب جب مدینہ شفٹ ہو گئے. مطلب یہ تو مکہ کی بات تھی کہ اس طرح سے ہو رہا تھا ڈائریکشن کی دونوں سامنے آ رہے تھے، لیکن جب مدینہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمان آپ کے ساتھ ہجرت کر کے، تو ابھی فی الحال اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا، یہ حکم دیا تھا کہ ابھی آپ کو بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا یہ. تو شروع کے جو 16-17 مہینے تھے مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی تھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا تھا کہ مدینہ میں جو بیت المقدس تھا تو وہ ڈائریکشن کعبہ کے بالکل اپوزٹ ہو جاتی تھی. کعبہ ایک طرف تھا اور بیت المقدس کی ڈائریکشن دوسری طرف تھی. ٹھیک ہے، تو کعبہ پیچھے ہو جاتا تھا اس وقت، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو ماننا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور اسی کے حساب سے نماز پڑھتے تھے ادھر رخ کر کے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو معلوم تھا کہ اصل قبلہ جو ہے آپ کا وہ خانہ کعبہ ہی ہے، کیونکہ آپ جو تھے آخری نبی تھے اور ان کو بھی معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے یہودیوں کی کتاب میں بھی یہ بات موجود تھی، ان کو بھی معلوم تھی یہ بات کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم تھا کہ آخری ہمارا جو ہے قبلہ، اصل قبلہ شروع سے ہی خانہ کعبہ رہا ہے، تو وہ انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور کب یہ قبلے کی ڈائریکشن چینج ہو. تو اس وجہ سے وہ بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے. کس لیے دیکھتے تھے؟ کیونکہ ان کو انتظار تھا کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے اور وہ وہی لے کے آئیں گے، حکم لے کے آئیں گے قبلے کی تبدیلی کا. ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہ پس منظر ہے آگے کی یہ ساری آیتوں کا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، تو اب آگے چلتے ہیں کہ اس والی آیت میں کیا بولا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وارن کر رہے ہیں کہ جب قبلہ بدلنے کا حکم آئے گا تو یہ جو لوگ ہیں وہ آپ پر ضرور اعتراض کریں گے، آپ پر اعتراض کریں گے. پہلے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے. اس والی آیت میں نا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے، کس نے پھیر دیا ان کو جو جس قبلے پر تھے وہ آلریڈی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اعتراض کریں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، تو وہ لوگ بیوقوف ہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں اور ان کی یہ معاملہ ہونے والا ہے آگے چل کے. اب بیوقوف جو ہوتا ہے انسان، بیوقوف دو وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو ہو سکتا ہے کہ اس کو علم ہی نہ ہو، اس لیے وہ بیوقوفی کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا ریزن کیا ہوتا ہے؟ علم تو ہوتا ہے اسے، ہے نا، لیکن عقل اس کی کم ہوتی ہے. علم ہوتا ہے لیکن کم عقلی کی وجہ سے وہ بیوقوفی کر رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ یہودیوں کا، نصارہ کا، بیسیکلی یہود جو مدینہ میں تھے، ان کو علم تھا، ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا، سب پتا تھا انہیں کہ ایسے ہونا ہے، قبلہ بھی چینج ہونا ہے اور یہ سب ہونا ہے، لیکن پھر بھی یہ بیوقوف ہیں، اس وجہ سے یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اس بات پر. ٹھیک ہے، تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اعتراض تو ہوگا، آپ کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا یہ لوگ کریں گے، لیکن آپ ان کو بیوقوف سمجھ کر اگنور کر دینا ہے. ان لوگوں کو سمجھ آئی بات؟ کہ ان کو بیوقوف سمجھ کر اگنور کر دینا ہے. جب یہ لوگ پوچھیں گے کہ اس قبلے پر جو آلریڈی آپ تھے بیت المقدس پر، اس سے کیوں پھر گئے، تو پھر آپ ان لوگوں کو یہ جواب دیجیے گا. کیا جواب دیجیے گا؟ جواب بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا جواب دیجیے گا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. تو اللہ تعالیٰ نے جواب بھی بتا دیا کہ آپ کو ایسے کہنا ہے کہ ساری جو ڈائریکشنز ہیں، ساری جو سمت ہیں، وہ اس کا مالک اللہ ہی ہے، مشرق ہو مغرب ہو کچھ بھی ہو. اور جب ڈائریکشنز کا مالک اللہ ہے تو ان کے بیچ جتنی بھی تمام چیزیں ان کا مالک بھی اللہ ہے. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا کر رہے ہو تو یہ تم اللہ کے حکم پر اعتراض کر رہے ہو. یہ میری طرف سے حکم نہیں آیا، یہ اللہ کا حکم تھا اور اس پر اعتراض کر رہے ہو. تو ان لوگوں سے ایسے کہنا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، اللہ کی طرف ان کو موڑ دینا ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہی راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. یعنی کہ اس سے کیا ہوا کہ گویا کعبے کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنا ہے، اس بات کو ماننا. ٹھیک، تو جیسے کہ میں نے بتایا سب انبیاء کا جو ہے کعبہ ہی جو ہے خانہ کعبہ وہ ہی اصل رخ رہا ہے ہمیشہ سے، شروع سے. یہ تو یہود اور نصارہ تھے جنہوں نے مخالفت میں آ کر
اپنا قبلہ خود سے بیت المقدس کی طرف کر لیا تھا، اور پھر کچھ سالوں تک یہی چلتا رہا، اور یہ قول ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، تو کیا کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ سب سے پہلی بات، ہمیں اللہ کی عظمت قدرت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کامل علم ہے ہر چیز کا، اس کو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن انسان کو کیا ہے؟ انسان کا علم ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت کم علم والا ہے، ناقص علم والا ہے انسان، اس کا علم تو محدود ہے، بس اللہ نے جتنا بتا دیا اتنا ہی اسے پتا ہوگا. پھر دوسری بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور جو اعتراض کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیوقوف ہوتا ہے، بہت بڑا بیوقوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ کس ہستی پر وہ، کس کی ہستی کے حکم پر وہ اعتراض کر رہا ہے، بھلا سوچے ذرا اپنی بیوقوفی. اور کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو ان بیوقوفوں کی باتوں پر کو اہمیت نہیں دینی ہے. تو ہم سب کے لیے بھی اس میں یہی سبق ملتا ہے. کیا سبق ملتا ہے؟ یہی سبق مل رہا ہے. مان لو کہ ہم لوگ پہلے غلط راستے پہ تھے یا کچھ تھے، اب جب ہم سچائی کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے حکم ماننے ہم نے شروع کیے ہیں، عمل کرنا شروع کیا ہے، ہماری زندگی اب تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اس تبدیلی کو دیکھ کر سب لوگ خوش نہیں ہوتے نا. جب ہم دین کی طرف آنے لگتے ہیں، ہے نا، کچھ لوگ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں ہماری ان چیزوں پہ، کہ ہمارے حجاب پہ یا ہمارے طریقوں پہ جو بدل رہے ہوتے ہیں. تو جو وقت ہم دوسری چیزوں سے ہٹ کر بیکار کی چیزوں سے اب دین کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں، قرآن میں لگا رہے ہوتے ہیں، تو سب کھٹکتا ہے دوسرے لوگوں کو، ہے نا. تو اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنا ٹائم کہاں لگا رہے ہو تم جو ہو اس ٹائم میں اتنا پیسہ کما لیتے، یا یہ بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، اور تم نے کیا کیا. تو یہاں پر اسی بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح سے کوئی بھی اعتراض کریں دین کی طرف آنے پہ یا دین پہ چلنے پہ، تو ان لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اپنے دل پہ نہیں لے لینا چاہیے، ان کو اگنور کر دینا چاہیے، پوری طرح اگنور کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں کو بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو بیوقوف ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین پر چلنا، قرآن کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں کتنی خوشی ملتی ہے، کتنا سکون ہوتا ہے، کتنی لذت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں. تو ان کو سفہا سمجھ کر، بیوقوف سمجھ کر اگنور کر دینا چاہیے. بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور کیا معلوم پڑ رہا ہے اس آیت سے؟ کہ کوئی جھگڑا کرنے آئے ہم سے یا بحث کرنے آئے تو بدلے میں ہمیں بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، ہے نا. اسپیشلی دین کے حکموں کے معاملے میں کوئی بھی بحث کرے تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ جیسے اس آیت میں بتا دیا گیا ہمیں، ہے نا، قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی، ہر چیز اللہ کی ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہوں، میری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ حکم دے گا میں وہی حکم مان رہی ہوں، لہٰذا مجھ سے نہ جھگڑیں آپ. مطلب اللہ کی طرف آپ اس کو کر دیں، ساری باتوں کو اللہ کی عظمت لوگوں میں جگائیں، اللہ کی عظمت کی طرف توجہ دلائیں. ٹھیک ہے. اور امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ مومن کا جو سینٹر آف لائف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں. جدھر اللہ تعالیٰ گھما دیں، جدھر بھی وہ حکم دے ہمیں، ادھر ہمیں گھوم جانا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جس طرف ہے، جس طرف جو حکم دے رہے ہیں اس طرف کو ہم اسی کی طرف چپک جائیں، اسی طرف گھوم جائیں. اور آخری بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت بھی کسے دیتا ہے؟ سیدھے راستے کی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون انسان کیا کوشش کر رہا ہے، اس کے دل کی چاہت کیا ہے، اور کس طرف محنت میں لگا ہوا ہے. اور جس راستے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس طرف لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے وہی راستے آسان کر دیتا ہے. یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں نا. کوئی انسان گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ گناہ کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور کوئی انسان ہدایت پانا چاہ رہا ہے، اس کی طلب ہو گئی ہے کہ وہ غلط کام چھوڑ کے صحیح راستے کی طرف آئے، کوشش کر رہا ہے ادھر آنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے پھر آسان کر دیتا ہے، اس کی توفیق دے دیتا ہے. کرو تو جیسے ہم کیے نا ویسے کرنا ہے اور اس میں نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آیت پہ ہم لوگ آتے ہیں. جی، آیت نمبر 143. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور ہم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، تو دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس آیت کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں ایک امت، وسط یعنی کہ درمیانی، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ.
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو، وہ جو تھے تم جس پر، مگر تاکہ ہم جان لیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس سے جو پلٹ جاتا ہے اپنے دونوں ایڑیوں پر۔ چلیں ابھی میں یہیں تک بولتی ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے پھر بتاتی ہوں آگے۔ اب پہلی جو لائن ہے اس آیت کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، بنایا ہم نے تمہیں ایک امت وسط تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ اب اس سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ کذالک و کذالک، اور اسی طرح، کس طرح کس کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے مطلب جیسے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا مرکز بنایا، مطلب جو کعبہ شریف ہے وہ پوری دنیا کا عبادت کے لیے مرکز ہے، سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے کعبہ سینٹرل ہے، مطلب ہدایت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے پوری دنیا کے لیے، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ذرا غور سے سنیں۔ آپ کو امت وسط بنایا، آپ کو کس کو؟ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم درمیانی امت ہیں، امت وسط ہیں، ٹھیک ہے؟ امت وسط کیسے ہیں، درمیانی امت کیسے؟ ہم تو آخری امت ہیں، ہمارے بعد تو کوئی اور امت نہیں آنی ہے، مسلمان امت۔ تو امت وسط کیسے ہیں؟ ہم کو سینٹرل امت کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہ اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جو امتیں گزری ہم سے پہلے، ان پر اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ انبیاء بھیجتے رہے ان کی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور آخری نبی جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے، ان پر دین مکمل ہو گیا، انہوں نے سارے پیغام قرآن اور سنت کے ذریعے سب ہم تک مطلب آگے پہنچا دیے اپنی امت تک، ٹھیک ہے؟ اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا ہے، اب دین آگے کیسے بڑھے گا؟ اب نبی تو آنے نہیں ہے کوئی اور، آخری نبی آ گئے، مہر لگ چکی اب۔ تو اب جو آگے کی امتیں ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اب جو امت چل رہی ہے، امت مسلمہ، تو امت مسلمہ کو یہ کام کرنا ہے اور یہ دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے، بعد والوں کو پہنچانا ہے۔ تو ایک ہو گئے پہلے والے، ایک ہو گئے بعد والے، اور ہم ہو گئے بیچ والے۔ ہم جو ہیں بیچ والے، ہمیں جو بھی آگے آتا رہے گا، آگے ہمیں یہ دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بتا دی اللہ تعالیٰ نے یہاں، ٹھیک ہے؟ قیامت تک لوگوں کو ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ یہ سمجھ آئی بات؟ کہ جس طرح کعبہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ بھی، اس کی بھی ذمہ داری ہے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا۔ للناس ورڈ آیا ہے یہاں، تمام لوگ، ناس لوگ، خالی مسلمان نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ملی ہے اس کو آگے پہنچانے کا کام اب امت وسط کا ہے، ہم لوگوں کا ہے۔ تو ہم کر رہے ہیں اس کام کو، ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے، مطلب ہم لوگ کو اب چوز کیا تھا نا اس چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ ہم میں سے لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس علم کو سیکھیں اور پھر اس کو آگے پہنچائیں دوسروں تک بھی۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس کام کو کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی فکروں میں رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ صبح اٹھے تو اپنی فکر، اپنے گھر کی فکر، دوپہر ہوئی، رات ہوئی، اسی فکروں میں سو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ تھوڑا اپنی فکروں کو چھوڑیں، صرف جتنی فکر کرنی چاہیے اتنی ہی لمٹ تک فکر کریں، اور تمام لوگوں کی فکر کرنا تھوڑا شروع کریں۔ اور یہ نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کچھ تو ہم کیسے بتائیں اوروں کو، کیسے دوسروں کی خیر خواہی کریں۔ اگر نہیں معلوم تو سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو، پھر سکھانا چاہیے دوسروں کو۔ اور اگر معلوم ہے، جتنا بھی معلوم ہے، جتنی بھی ہمارے اندر صلاحیت ہے، تو اس کو یوز کر کے آگے پہنچانا چاہیے۔ ایسے تو ہر کوئی کہہ دے گا کہ میں بھی بزی ہوں، میں بھی بزی ہوں، ہر کوئی بزی ہے آج کی دنیا میں، ہے نا؟ میں بھی بزی ہوں، آپ بھی بزی ہیں، ہر ہاؤس وائف ہیں تو بزی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ہر کوئی بزی ہے اپنی لائف میں۔ تو ہر کسی کے پاس بہانہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ کام، نہیں کریں گے تو کون کرے گا کام، بتائیں؟ کون کرنے کو آئے گا الگ سے؟ کوئی نہیں آئے گا نا، ہم ہی میں سے اٹھنا ہے نا لوگوں کو۔ سمجھ آئی بات؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے، آپ ایسے سوچیں نا کہ جو ذمہ داری دی ہے، جس کام کے لیے ہمیں بنایا، وہ کام تو ہم کریں نہیں، اور باقی کام کتنے بھی کر لیں محنت والے، تو پھر آخرت میں کیسے اس کا ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اجر مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے نا، جب ہم نے وہ کام کرا ہی نہیں جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا۔
تو پھر کیسے فل فلیجڈ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے آخرت میں؟ نہیں مل پائے گی نا، جب ہم اپنی ذمہ داری نبھا کر جا ہی نہیں رہے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے امت الوسط کی، پیغام کو آگے پہنچانا، اور پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے علم لینا بھی بہت ضروری ہے، تبھی پہنچا پائیں گے، ورنہ تو غلط سلط پیغام ہی آگے پہنچائیں گے اگر کوشش بھی کی تو. ٹھیک ہے، چلیں. تو اس والی آیت میں اب پتہ چل رہا ہے نا کہ امامت جو تھی پہلے یہودیوں کے پاس تھی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو ابھی جو ہے اب امامت چینج ہونے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے امامت، ہے نا. تو امامت بھی ایسے ہی نہیں مل جاتی، کسی کو بڑا درجہ ایسے ہی نہیں مل جاتا، امتحان کے بعد ہی ملتا ہے. اور یہاں مسلمانوں کا کیا امتحان ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے قبلے کی تبدیلی کا امتحان. ٹھیک ہے، تو اب آگے بتایا جا رہا ہے، آگے کی لائن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ. اب یہ گواہی کی کیا بات ہو رہی ہے؟ رسول کیسے گواہ ہوتے ہیں لوگوں پر؟ اب یہ سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا، ہے نا. تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، یعنی کہ دنیا میں بھی گواہی دیں گے رسول، دی ہے رسولوں نے گواہی، اور آخرت میں بھی دیں گے. دنیا میں تو رسولوں نے گواہی دی ہے حق کی بات بتا کر، ہے نا، پیغام پہنچا کر، حق ظاہر کر کے، اور آخرت میں بھی سارے رسول جو ہیں اپنی اپنی امت پر گواہی دیں گے. ایک حدیث بتا دیتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، تو وہ کہیں گے لبیک و سعدیک. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں. تو پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا آپ لوگوں کو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی کہ جھوٹ بول دیں گے سیدھا سیدھا. تب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کیا کوئی تمہارا گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. تو اس بات سے پتہ چلا نا کہ کس طرح گواہی ہے. تو پھر ان کی امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً، یعنی کہ امت الوسط جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا، اور پیغمبر اپنی اپنی امت پر گواہ بنیں گے. اب یہ جو امت گواہی دے رہی ہے امت الوسط، ان کو کیسے پتا چلا کہ نبیوں نے پیغام پہنچایا تھا؟ پچھلے نبیوں نے قرآن کے ذریعے پتا چلا نا، جو ہم یہ سارے قصے کہانیاں ہم پڑھتے ہیں، سارے نبیوں کی باتیں پڑھتے ہیں، تو یہ گواہی ہے. جو پڑھتا ہے ہم میں سے ہمیں پتا ہے تو ہم سب گواہ بنیں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ تو ہو گیا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب پھر رسولوں کا بھی بتا دیا. اب رسول جو ہے وہ کیسے گواہی دیں گے آخرت میں؟ دنیا میں تو حق پہنچا کر دے دی گواہی، آخرت میں کیسے گواہی دیں گے؟ آخرت میں رسول جو ہیں یا تو اپنی امت کے فیور میں گواہی دیں گے یا ان کے اگینسٹ میں گواہی دیں گے، یعنی کہ یا تو ان کے خلاف گواہی دیں گے یا حق میں گواہی دیں گے. حق میں کس کے گواہی دیں گے؟ جو آپ کے طریقے پہ چلا ہوگا، ہے نا، فالو کیا ہوگا آپ کی باتوں کو، قرآن کو، سنت کو، ان کے حق میں گواہی ہوگی، ان کے حق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اور خلاف کس کے دیں گے؟ خلاف ان کے دیں گے جنہوں نے تفرقہ بازی کی، جنہوں نے جو ہے آپ کے دین کو جو ہے چھوڑ دیا یا آپ کے سنتوں کو چھوڑ دیا، تو ان کے خلاف گواہی ہوگی. پھر جنہوں نے آپ کی امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ان کے خلاف گواہی ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں جی. اور کیا ہے؟ ہاں، اس کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے مجمع کو مخاطب کر رہے تھے نا، تو آپ نے کہا تھا اے لوگوں سنو، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ، میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا. تو دنیا میں یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ دیا کہ ہاں میں نے تمہیں پوری دنیا کو پیغام پہنچا دیا. چلیں، وما جعلنا القبلۃ، یہ جو اب آگے بات ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو، التي كنت عليها، وہ جو تھے آپ جس پر، الا مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، کون پیروی کرتا ہے رسول کی. یعنی کہ اب مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ قبلہ جو چینج ہوا، اس کی تبدیلی کا ریزن بتایا جا رہا ہے. کیا ہے ریزن؟ امتحان کے لیے، آزمائش ہے یہ ایک، سمجھ گئے؟
اب یہ جو دنیا ہے ہماری، یہ ہم کیوں بھیجے گئے ہیں؟ امتحان کے لیے تو بھیجے گئے ہیں، اور امتحان سے گزرے بغیر کوئی اگلے درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے. ایون اس دنیا میں بھی ایگزام ہوتے ہیں، پاس ہوتا ہے انسان تبھی جو ہے اگلی کلاس میں جاتا ہے، یا اگلے جو ہائر درجہ ہوتا ہے اس پہ جاتا ہے نا. تو امتحان کے بغیر پھر کیسے آگے بڑھے گا؟ امتحان تو ہونا ہی ہے مسلمانوں کا بھی، تبھی اس کے درجے جو ہیں آگے بڑھیں گے. تو ابھی جو یہ ان لوگوں کا امتحان تھا یہاں پہ مدینہ میں جو مسلمان آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہجرت کر کے، تو ان کا امتحان یہی تھا ابھی فی الحال کہ جب مکہ میں تھے تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اب کیا ہوا، مکہ سے چھوڑ کے مدینہ ہے تو مکہ بھی ان کو چھوڑنا پڑا اور کعبہ بھی چھوڑنا پڑا، کیونکہ کعبے کی طرف رخ کر کے کرنے کو بھی ابھی منع کیا مدینہ میں. انیشیلی بولا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. 16-17 مہینے یہی ہوا تھا. تو ایک یہ امتحان ہی تھا ان لوگوں کے لیے، ہے نا. اور پھر بعد میں بولا گیا کہ اب 16-17 مہینے کے بعد کہ اب دوبارہ حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف اب کرنا ہے، وہ چھوڑنا ہے اس کو، اور اب پھر کعبے کی طرف دوبارہ رخ کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا ٹیسٹ تھا سب لوگوں کے لیے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ آگے فرما رہے ہیں کہ تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون پیروی کرتا ہے رسول کی اس سے جو پلٹ جاتا ہے اپنے دونوں ایڑیوں پر. ابھی میں بتاؤں گی دونوں ایڑیوں پر پلٹنا کیا ہوتا ہے ابھی آگے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُدَى اللَّهِ، اور بلا شبہ كَانَتْ لَكَبِيرَةً تھی یہ بات یقیناً بہت بھاری، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ، مگر ان پر بھاری نہیں تھی، ہدایت دی اللہ نے جن کو، ہے نا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے ایمان تمہارا. ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً نہایت رحم کرنے والا ہے. چلیں اب اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ یہ جو تھی بہت بھاری بات تھی، بہت مشکل تھا اس حکم کو ماننا کہ پہلے ادھر کرو پھر ادھر کرو، ہے نا. لیکن مشکل کس کے لیے نہیں ہوتا؟ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نا. لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا جن کو اللہ نے ہدایت دی. ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ کا حکم آیا، سمعنا واطعنا، حکم سنا اور مان لیا. اللہ نے پہلے کہا کہ ادھر کرنا ہے رخ تو ادھر کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادھر کرنا ہے تو ادھر کر لیا. کوئی مشکل نہیں ان لوگوں کے لیے، آسانی ہے بس، کیونکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. لیکن مشکل کس کے لیے ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے کمزور ایمان والوں کے لیے، ہے نا. تو ایسا ہی ہوا جب لوگ مدینہ گئے تھے، مسلمان بھی ساتھ میں گئے تھے، تو پھر کمزور ایمان والے کچھ لوگ اس میں سے اس حکم کے بعد مرتد بھی ہو گئے تھے. وہ دین کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ایک تو ایمان کمزور تھا، پھر جو لوگ وہاں پہ تھے یہودی وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے آپ لوگوں کا کہ کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو. آپ کے نبی کو تو خود ہی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیسا نبی ہے یہ. تو وہ ان کی باتوں میں پھنس گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب مسلمان کسی مطلب کہیں اس طرح کے لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں کہ لوگ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تو یہ باتیں ان کی دوسرے لوگوں کی اس حد تک متاثر کر سکتی ہیں کہ ایمان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہوا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مطلب جیسے یہاں پہ لوگ گئے تو تھے اسلام کی خاطر ہجرت کر کے، لیکن ٹیسٹ آیا، آزمائش آئی تو اس پہ پورا نہیں اتر پائے. اس لیے ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ میں نے دعا پہلے بھی شاید بتائی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر جمع کر رکھ. یا اللہ ہم سب کے دین کو، ہمارے دلوں کو دین پر جمع کر رکھ، ہے نا. اور ایک اور بتائی تھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو ہمیں بھی مرتے دم تک امتحان آتے رہیں گے کسی نہ کسی فارم میں، تو اس لیے ڈرتے رہنا ہے، اپنے دین کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جما کے رکھے، ان امتحانوں میں پھنس کے کہیں ہمارا دین خطرے میں نہ پڑ جائے. دعا کرتے رہنا ہے ہمیشہ. اور ہاں یہ بھی ہے کہ اگر ہم اچھے کام کر بھی رہے ہیں تو اس پر فخر نہیں کرنا ہے نا. ہمیشہ اس پہ بھی ہمبل رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے. پتہ نہیں کب جو ہے دل پھر جائے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین پر استقامت عطا کرے.
ٹھیک ہے، چلیں آگے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل قبلہ تو خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن کچھ مہینے بیت المقدس مدینہ میں قبلہ اس لیے رکھا گیا تاکہ جب دوبارہ حکم دیں اللہ تعالیٰ کعبے کی جو ہے قبلہ چینج ہونے کا، تو دیکھیں کہ کون حکم کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے، تاکہ کھوٹا کھرا پھر الگ ہو جائے. اور ہوا بھی یہی ہے نا. تو آگے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے. ابھی تو دیکھیں میں نے پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل علم ہے ہر چیز کا، اور اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں لینا علما، تاکہ ہم جان لیں. تو کیا مطلب، کیوں کہہ رہے ہیں ایسا کہ تاکہ ہم جان لیں؟ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ایون غیب کا پتہ ہے، ظاہری چیزوں کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے نا. لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ وہ جو علم غیب پر ہے ابھی اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظاہر کر دیں اس بات کو، ہے نا. اللہ تعالیٰ کو جو غیب کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ظہور میں لانا ہے، کیونکہ علم غیب کے بیسس پر کسی کو سزا جزا نہیں دی جا سکتی جب تک حجت تمام نہ ہو جائے لوگوں پر، جب تک ثابت نہ کر دیں کہ واقعی وہ سزا کے لائق ہے یا جزا کے لائق ہے. تو ثابت کرنے کے لیے پریکٹیکل ہے نا، اس کے لیے ایک ایگزامپل اس طرح دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک صاف پانی کی بوتل ہے اور کچھ کلر الگ رکھا ہوا ہے، تو ہمیں تو بڑے لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کلر کو جو ہے پانی کی بوتل میں ملائیں گے تو پانی کا رنگ جو ہے وہ کلرفل ہو جائے گا پورا کا پورا پانی. لیکن ایک جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اسے نہیں معلوم ہوتی یہ بات، ہے نا. ہمیں معلوم ہے ایک طرح سے، مطلب ہم پہلے سے پتا ہے یہ بات، لیکن اس بچے کو نہیں پتا. تو ہم اس بچے کو کیا کرتے ہیں، اس کلر کو پانی میں ملائیں گے اور اس کو پریکٹیکلی شو کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ایسے ایسے ہوتا ہے، تو ایسے پانی کا پورا کلر چینج ہو گیا، پریکٹیکل کر کے دکھائے نا. اسی طرح اب لوگوں کو تو نہیں معلوم آپس میں کہ یہ جو ہے بندہ اندر سے ایسا ہے یا باہر سے ایسا ہے، بس باہر ہی دکھتا ہے، اندر نہیں دکھتا کسی کا. تو اللہ تعالیٰ یہ حجت تمام کرنا چاہ رہے ہیں، آزمائش میں ڈال کے کھوٹا کھرا جو ہے اس کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں، چھانٹنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ کون واقعی میں سچے دین پر ہے اور کون صرف ایسے ہی ہے، منافق ہے یا کوئی ایسے ہی ہے. تو اس سے بات ثابت ہو جائے گی کہ کس کو اچھا اجر ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا چاہیے. آتا ہی سمجھ میں کیا مطلب ہوا لینا علما، کہ سب کے سامنے لے آئیں کہ کون واقعی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اور کون نہیں کرتا ہے. اور یہ بھی بولا جا رہا ہے نا کہ یہ کام بہت مشکل تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا واقعی میں مشکل ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا مشکل. لیکن کس کے لیے مشکل نہیں ہوتا؟ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوتا ہے بنا چوچا کیے. تو ہم لوگ بھی آپس میں اپنے لوگوں میں دیکھیں نا، مسلمانوں میں قرآن کی باتوں کو تو پھر بھی مان لیتے ہیں، لیکن حدیث میں ہمیشہ شک میں پڑ جاتے ہیں. میجورٹی آف دا لوگ حدیث کے معاملے میں اٹک کر رہ جاتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے اجروں کو، آپ کے ایمانوں کو ضائع کر دیں. آگے جو آیت آئی ابھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے ایمان تمہارے. یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ایمان تمہارے ضائع کر دے، یہ بات کیوں آئی یہاں پہ؟ یہاں پہ جو ہے ایمان کا ضائع کرنا، ایمان جو آ رہا ہے نا، ایمان سے مراد یہاں نماز آئی ہے، نماز، کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں ضائع کر دیں. کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے یہ؟ یعنی کہ جو ابھی جو قبلہ تو اب چینج ہوا، لیکن 16-17 مہینے سے جو یہ لوگ بیت المقدس کی طرف پڑھ کے نماز کی طرف پڑھ رہے تھے، تو کچھ لوگوں کو یہ ہونے لگا، یہ بات آئی ان کے دماغ میں کہ جو لوگ فوت ہو گئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہی، مطلب اسی دوران فوت ہو گئے ان مہینوں میں، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے اس طرف کرنا، اس طرف نہیں. تو پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، تمہاری نمازیں ضائع کر دے، ان کا بھی اجر ملے گا آپ کو پورا پورا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ورڈ آیا ہے کہ ایمان ضائع کر دے، اس کو نماز بولا جا رہا ہے نا، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے وہ تو دل میں ہوتا ہے نا. اور ایمان جو ہے دل میں ہوتا ہے، زبان سے انسان اس کو ڈکلیئر کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے، اور عمل سے وہ دکھایا جاتا ہے، عمل سے کر کے ثابت کیا جاتا ہے کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں. اور عمل سے کیسے ثابت کرتے ہیں؟ نماز تو فرسٹ تھنگ ہے اس میں، ہے نا. اور سب سے محبوب عمل جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، نماز ہوتی ہے. ویسے بھی جو شخص جو ہے نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان ہی نہیں. نماز کفر اور اسلام میں فرق کرتی ہے. نماز جو ہے ایمان کا حصہ ہے. جو نماز ضائع کر دیتا ہے اس کا مطلب اس نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا. اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا؟
نماز کے بارے میں، ہے نا. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر البتہ شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے. یعنی کہ یہ جو احکام آ رہے ہیں جو آپ لوگ کو بھاری بھاری لگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے. بلکہ یہ احکام کس لیے ہیں؟ تاکہ قیامت تک لوگوں کو عبادت کے لیے ایک مرکز مل جائے، ایک ڈائریکشن ان کی فکس ہو جائے، جس کی وجہ سے ان میں آپس میں یونٹی رہے، ہے نا. اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرکز مقرر کرنا اور امامت کی تبدیلی. اور مین چیز کیا تھی؟ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے. چلیں یہاں تک آپ لوگ کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی 42 43. جی جی تھوڑا فیڈ بیک دیں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی دونوں آیتیں. جی الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے. جی میں چلیں الحمدللہ. تو آگے بڑھوں میں یا کچھ پوچھنا تو نہیں ہے ان سے ریلیٹڈ؟ چلے تو پھر آیت نمبر 144 پر آ جاتے ہیں. 144. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اب آگے کیا بولا جا رہا دیکھتے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف آپ راضی ہو جائیں جس سے. ٹھیک، ابھی جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا کچھ اس کے سلسلے میں ابھی اور ڈسکس کریں گے. پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں ہو تم، جہاں کہیں بھی ہو تم. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. بس پھیر لو اپنے چہرے کو طرف اس کے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور بے شک وہ جو دیے گئے کتاب البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور نہیں اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا 144. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. ابھی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا قبلہ وہی رہا تھا پہلے دن سے. اور ابھی جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ مدینہ آئے تو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا حکم دیا کہ ابھی تو بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ خواہش کیا رہی کہ اصل قبلے کی طرف ہی آپ رخ کر کے نماز پڑھیں، ہے نا. اور وہ انتظار میں تھے کہ یہ حکم کب آئے گا قبلے کی تبدیلی کا. اور اسی وجہ سے وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ جب جبریل علیہ السلام جو ہے آسمان کی طرف سے ہی تو آتے تھے نا وہی لے کر، تو اسی کے انتظار میں تھے. اسی لیے یہاں بولا گیا آیت میں پہلی لائن میں قد نرى تقلب وجهك في السماء. تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا بار بار آسمان کی طرف. ٹھیک ہے. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تو تھا کہ قبلہ چینج ہونا ہے، لیکن اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے تھے، ہے نا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے. اور ان کو معلوم تھا کہ تبدیلی تو ہونی ہے، لیکن خود سے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا. تو اس آیت میں تھوڑا یہ پتا چل رہا ہے اس والی لائن سے آیت کی کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. مان لو آسمان کی طرف غور و فکر کے لیے دیکھیں، یا دعا کی قبولیت کے انتظار میں دیکھیں، یا اللہ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نماز پڑھتے میں، نماز جب پڑھا ہوتا ہے انسان اس وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اس وقت سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے، ہماری نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہے نا. یا زیادہ سے زیادہ جب لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ امام کی طرف دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور نماز کے اعتبار سے جا نماز جو ہے ہماری وہ سادی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے.
اور ایسی جگہ ہم نماز پڑھیں جہاں یکسوئی کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں. ایسی جگہ نہ پڑھیں کہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں, بعد میں ہم لوگوں کو بول رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی تھی تو تم لوگ چپ کیوں نہیں ہوئے. یہ وہ لوگوں کے پیچھے نہ جائیں کہ وہ لوگ چپ ہوں آپ کے لیے. لوگوں کو حالانکہ خیال رکھنا چاہیے, لیکن خیال خود رکھیں پہلے اپنا. الگ کونے میں جا کے کسی ایسے کمرے میں ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں آپ اللہ سے اپنا دل ڈائریکٹ لگا چکے, جہاں کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو. ٹھیک ہے, اس بات کا ہم لوگ خود ہی خیال رکھیں کہ ہماری نماز اچھی ہو. پھر آگے کیا فرمایا کہ ہم جلدی ہی آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جلدی ہی وہ حکم بھیجنے والے ہیں. اور پھر حکم بھی آ گیا, حکم آ گیا. کیا آ گیا؟ لی وجہ کا شطر المسجد الحرام, بس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے. حکم آ گیا اب کہ پھیر لو اپنا چہرہ. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بولا جا رہا ہے یہ بات خالی. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آئی ہے, آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. اور یہ جو ورڈ آیا ہے نا یہاں پہ فولی وجہ کا, وجہ چہرے کو کہتے ہیں وجہ, لیکن خالی چہرہ جو ہے کعبے کی طرف کر لو. پورے باڈی پورا جسم مراد ہے, کیونکہ جدھر کو جسم مڑتا ہے ادھر ہی چہرہ مڑ جاتا ہے نا, تو پورا چہرہ. اور شطر جو ہوتا ہے ڈائریکشن یا جانب یا جہت. اب شطر جو ہے, اب اس میں جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے نا کہ 100% ہم بالکل کعبے کی طرف کو ہی کھڑے ہو نماز میں, تو شطر ورڈ آیا اسی لیے کہ سمت, جانب, مطلب جس طرف قبلہ ہے پوری کوشش کریں ہم ادھر ہی ایکوریسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی. لیکن اگر تھوڑا بہت اینگل کا فرق پڑ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ نے پوری کوشش کر لی پتہ لگانے کی کہ ادھر کعبہ ہے, اس کے باوجود بھی اگر اینگل میں تھوڑا بہت فرق آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. شطر میں وسعت کا مفہوم بھی آتا ہے. شطر کہتے ہیں کسی چیز کے آدھے حصے کو. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ آگے بولا جا رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, یعنی کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, جہاں کہیں بھی ہو, جہاں کہیں بھی آپ ہو, مسلمان نماز پڑھنا ہے تو آپ کعبے کی طرف منہ کرو. اب یہاں جمع کثیر آیا, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں بھی تم ہو, مطلب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور اب باقی لوگوں کو بھی, مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اس والی آیت میں کہ تم اپنے چہرے کو اس طرف کر لو جہاں کہیں بھی تم ہو. اب جہاں کہیں بھی کا کیوں آ رہا ہے کہ گھر کے اندر ہیں آپ یا گھر کے باہر ہیں, سفر میں ہیں, آسمانوں کا سفر کر رہے ہیں, زمین کا سفر کر رہے ہیں یا پانی کا سفر کر رہے ہیں, جہاں بھی ہوں آپ کوشش کریں پتہ لگانے کی کہ کعبے کی ڈائریکشن کدھر ہے اور اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, تو فرض نماز جو ہوتی ہے نا, فرض نماز, اس میں قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہوتا ہے, مسٹ ہوتا ہے. شریعت میں ہے یہ, نماز کو قائم کرنے کی شرائط میں سے ہے یہ. ٹھیک ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی فرض نماز. صرف ایکسیپشن وہاں ہوتا ہے کہ انسان مان لو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اسے قبلے کا رخ کسی بھی حالت میں پتہ نہیں ہو رہا ہے, کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے نہیں پتہ چل رہا کہ کدھر قبلہ ہے, تو پھر اس وقت وہ اپنے سمجھ کے حساب سے پڑھ سکتا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اس حالت میں. ٹھیک ہے, اب اس کے دلیل میں اس بات سے دوں گی کہ عبداللہ بن عامر اپنے والد کے سے روایت کرتے ہیں, ایک حدیث میں بتا رہی ہوں, کہ ہم ایک اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, ہمیں قبلے کا علم نہیں تھا, لہٰذا ہم میں سے ہر ایک آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھ لی, مطلب اپنی اپنی سمجھ کے حساب سے ہر ایک نے نماز پڑھ لی, مطلب بیسٹ سمجھ کے کدھر قبلہ ہوگا. اب صبح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی کہ ہم نے رات میں ایسے کیا تھا, تو اس پر کیا ہوا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 نازل ہوئی. ہم پڑھ چکے نا پہلے, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہیں پہ اللہ کو پاؤ گے. یہ پہلے پڑھی تھی نا ہم نے, ابھی گزر چکے ہم, تو یہ والی آیت اس بات پہ جو ابھی میں بتایا میں نے موقع, اس پہ نازل ہوئی. یعنی کہ قبلے کی پابندی بہت ضروری ہے, کیونکہ بار بار تاکید کے ساتھ بتایا جا رہا ہے, لیکن جہاں ممکن نہ ہو پھر اس حالت میں پھر اپنی سمجھ کے حساب سے جدھر بہتر سمجھیں ادھر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیکن نفل نماز جو ہوتی ہے نا, اس میں اتنی پابندی نہیں ہے قبلے کی. اس میں کیونکہ ہمیں دلیل ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کی, ہے نا, جب وہ سفر میں ہوتے تھے تو نفل نماز پڑھتے وقت وہ جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا تھا ادھر ہی رک کر کے پڑھ لیتے تھے. نفل نماز, فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے, نفل. فرض میں تو لازم ہے قبلہ رخ, صحیح ہے, یاد رکھنا یہ بات, یہ نہ ہو کہ کنفیوز کر جائیں کہ میں نے ایسے بتا دیا تھا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. اب جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا تو کیسے کیسے لوگوں نے کیا, ہے نا.
تو لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں پھیر لیا. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ اپنی دونوں ایڑیوں پہ کون پھر جاتا ہے، وہی والی بات آ گئی کہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے میں ہی اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر گئے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ جدھر پڑھ رہے تھے ادھر وہ نہیں تھا کعبہ. اب جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب یہ حکم آیا اور قبلہ رخ چینج ہو گیا تھا تو پڑھ لی. اب جب ایک شخص اس نماز کو پڑھ کے پراپر ڈائریکشن میں جو بتایا نیا حکم آیا اس کے اکارڈنگ وہاں سے نکلا مسجد سے، تو آگے نکلا تھوڑی دور تو وہاں پہ انصار کا ایک اور گروہ جو تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا. وہاں سے جب وہ گزرا تو مطلب یہ عصر کی نماز کا وقت تھا، تو اس نے بتایا انہیں کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. تو وہ لوگ اس وقت رکوع کی حالت میں تھے، رکوع ہے نا، اور اسی حالت میں اپنا رخ پھیر لیا، اسی حالت میں اپنا رخ پھیر لیا. اسی کو کہتے ہیں نا کہ اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر گئے وہ. اور جو لوگ گئے ہوں گے عمرہ کے لیے یا مدینہ جو لوگ گئے ہوں گے تو وہ وہاں پہ وہ ہے مسجد قبلتین، وہاں پہ دونوں محراب جو ہے وہ محراب دونوں طرف ہے، ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک کعبہ کی طرف، دونوں قبلے وہاں موجود ہیں اسی مسجد میں کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح وہ پھر گئے اپنی دونوں ایڑیوں پر رکوع کی حالت میں. اس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اللہ کا حکم مانا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حکم تو ایک دن پہلے آ چکا تھا، اور لیکن جب خبر جو ہے مسجد قباء میں پہنچی تو اس وقت فجر کا وقت تھا. تو ایک شخص نے فجر کی نماز میں گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کل یہ آیت اتری تھی اور قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اس کا حکم آ چکا ہے. تو ان لوگوں نے بھی نماز کے اندر اپنا رخ تبدیل کر لیا. سمجھ آئی بات کہ کیسے کیسے ہوا تھا؟ تو صحابہ اکرام کا اتنا پکا ایمان تھا کہ جس وقت حکم آیا وہ جس حالت میں تھے فوراً کے فوراً عمل کیا، دیر نہیں لگائی بالکل بھی. اسی کو اتباع سنت رسول اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے فٹ اسٹیپس پر چلنا. جیسے ہی حکم آیا جو انہوں نے کہا فوراً مان لیا، اتباع کر لی. ٹھیک، اب آگے دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. اب جو ہے یہ کتاب کون دیے گئے؟ یہود نصارہ، اور اسپیشلی مدینہ میں جو یہود تھے. تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے، بالکل سچ ہے نا، کیونکہ ان کی کتابوں میں آلریڈی یہ نشانیاں ان کے علماء تھے، وہ جانتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام جو ہوں گے، جو فائنل آئیں گے، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی اور ان کا قبلہ یہ ہوگا، سب معلوم تھا پہلے سے، انہیں سب جانتے تھے، پتا تھا کہ یہ حق ہے، بالکل سچ ہے کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کہ جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں، کہ جانتے پوچھتے ہوئے بھی بات نہیں مان رہے ہیں. اور غافل کیسے ہوتا ہے؟ غافل ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک ہے بھولنے کی وجہ سے غفلت، اور ایک ہے کسی اور چیز میں مشغول ہو کر اصل چیز کو بھول جانا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ تو بھولتے ہیں اور نہ ہی کسی ایسی چیز میں مشغول ہوتے ہیں کہ وہ بھول جائیں کہ بندے کیا کر رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اس کو سب معلوم ہے، کون کس قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، کون رسول کی پیروی کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون صحیح کوشش کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون مجبور ہے، کون علم حاصل کرتا ہے، نہیں کر، سب معلوم اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سب علم رکھتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری کیا کوششیں ہیں، ہم پیروی کر رہے ہیں صحیح طریقے سے یا نہیں کر رہے ہیں. چلیں جی، آیت نمبر 145. جی آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں؟ جی انمیوٹ کر پا رہے ہیں آپ لوگ؟ مطلب مجھے آواز نہیں آ رہی کسی کی. آگے بڑھتی ہوں پھر میں. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 145 پر آ جاتے ہیں. 145 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس وہ جو دیے گئے کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی،
ما تبعوا قبلتک، نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ بعض ان کا پیروی کرنے والا قبلے کی بعض کے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے جو آگے آپ کے پاس علم میں سے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ تب ضرور ظالموں میں ہوں گے۔ اب بات یہاں پہ بتا دی گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مطلب بہت ہی زیادہ ہرس رکھتے تھے، بہت ہی زیادہ حریص تھے کہ کسی طرح سب لوگ حق پر آ جائیں، ہدایت مل جائے ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے شروع کر دیں۔ پر کیا ہر کوئی حکم مان لیتا ہے؟ کوششوں کے باوجود نہیں مانتا ہے نا۔ بعض لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں، کتنا بھی ان کو سمجھا لو، کتنی بھی دلیلیں دے لو، محبت سے، پیار سے، ڈانٹ سے، پھر بھی مان کر نہیں دیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے تو اپنا کام کر دیا، بات پوری طرح پہنچا دی واضح کر کے ان لوگوں کو، اپنے عمل سے بھی آپ نے ثابت کر دیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن جن لوگوں کو ماننا نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے، کسی بھی حال میں نہیں مانیں گے، کچھ بھی دلیل دے لیں آپ، وہ اپنی سرکشی پر جمے رہیں گے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے، اب آگے بولا جا رہا ہے کہ پہلے تو بولا گیا کہ ان لوگوں کو جو کتاب دی گئی ہے وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی۔ اب یہ کیوں بولا گیا کہ نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی؟ مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھلے ہی اگر وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں، پر آپ کو ان کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے کسی بھی حال میں، کسی بھی دباؤ میں آ کر ان کی قبلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے، ہم اپنے دین میں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہے دین کی، اور قبلہ جو ہے وہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، شاعر اللہ میں سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت بھی ہے یہ، اس پہ کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں۔ اور آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ اور نہ ہی بعض لوگ ان کے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ان لوگوں کا جو قبلہ ہے، نصارہ کا الگ قبلہ ہے، یہود کا الگ قبلہ ہے، سب اپنے اپنے قبلے کو مانتے ہیں۔ اور اب جیسے یہود کا قبلہ کیا تھا؟ یہود کا قبلہ جو ہے وہ صخرہ کی طرف ہے، صخرہ ایک چٹان ہے جس کے پاس انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، بہت سارے انبیاء نے، اور نصارہ جو ہوتے ہیں وہ مشرق کی طرف، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مشرقی گوشے کی طرف ہوئی تھی۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، جب یہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ اپنے اپنا قبلہ چھوڑ کر آپ کے قبلے کی طرف کیوں آئیں گے؟ بالکل نہیں آئیں گے، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے ہرگز بھی یہ لوگ۔ اور آگے کہہ دیا گیا، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، جبکہ آپ کے پاس علم میں سے آ گیا ہے، یعنی وہی آ گئی ہے، اور پھر بھی آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں گے، ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو آپ بھی تب ظالموں میں شمار ہوں گے۔ وارننگ دے دی گئی، آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ مطلب نعوذ باللہ، یہاں یہ نہیں بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے ہیں، بلکہ یہ بات سمجھانا مقصود ہے، یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی، کہ یہ بات سمجھ لو کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے کسی بھی حال میں۔ جو امت مسلمہ کی چیزیں پہچان ہیں ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا کسی بھی حال میں، اور جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ ہمیشہ سے سارے انبیاء کا قبلہ یہی رہا ہے، بس ان لوگوں نے اپنی مخالفت میں آ کے قبلہ چینج کر لیا تھا بیت المقدس کی طرف، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ورنہ ہمیشہ یہی قبلہ رہا ہے۔ تو بیسیکلی قبلہ جو ہے وہ توحید کا سمبل ہے، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا گھر ایک ہے، اور تمام لوگوں کو عبادت کے لیے اسی کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہ یونٹی کا سمبل ہے، اور لوگوں کو ڈسپلن ملانے کے لیے، ٹھیک۔ اور یہ بھی بات ہم لوگ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ قبلے کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم قبلے کی عبادت کرنے جاتے ہیں حرم شریف میں، کیوں؟ قرآن میں واضح طور پہ آیا ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ ہم وہاں بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہاں جاتے ہیں اور وہاں بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو آیت سے کیا کیا پتہ چل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہی پتہ چل رہی ہے کہ
علم آنے کے بعد انسان کو کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کرے گا تو وہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ پھر آنکھ بند کر کے لوگوں کے پیچھے نہیں چل دینا چاہیے، اور انسان تبھی چلتا ہے نا، آنکھ بند کر کے لوگوں کی پیروی تبھی کرتا ہے جب اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کو تبھی خوش کرنا چاہتا ہے وہ جب علم نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ میں کیا ہے، خوش تب بھی کرتا ہے جب وہ ان سے بدلے میں فائدے اٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن جب انسان پہ اصل علم آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو پھر اس کو حق کو فالو کرنا چاہیے، پھر خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اور العلم کیا چیز ہے یہاں پہ؟ العلم سے مراد ہے قرآن اور سنت کا علم۔ تو ہمیں زندگی کا یہ اصول بنا لینا چاہیے، کیا کہ ہمیشہ حق کی پیروی کرنی ہے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، قرآن اور سنت کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو قرآن ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو سنت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی نفس سے خود نہیں بتاتے تھے، ہر چیز وہی ہوتی تھی۔ جتنی بھی حدیث ہیں، جو بھی حکم حدیث کے تھرو ہمیں پتہ چلتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتے تھے، تو اس کی بھی ہمیں پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث، ایک اور حدیث سے اسے پتہ چلتا ہے، اس میں کیا بولا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، قرآن اور سنت کے تابع یعنی کہ۔ تو رسول کی پیروی بہت ضروری ہے کرنا۔ اب دیکھیں نا یہود پہ کیوں اللہ تعالیٰ کا غضب آیا، کیونکہ انہوں نے رسول کی پیروی چھوڑ دی تھی، ہے نا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اللہ رسول دونوں کی پیروی کرنی ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے اور حدیث کو بھی، اس پہ بھی عمل کرنا ہے، جو باتیں ان سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہیں پہ ہم لوگ آج رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے 146 سے کریں گے، کیونکہ یہ آیتیں تھوڑا ڈیٹیل میں تھی نا، تو اتنا ہی کر پایا آج الحمدللہ، لیکن کافی سیکھنے کو ملا۔ چلے جی، الحمدللہ آج کا سبق ہم نے کمپلیٹ کیا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے، خالی علم تک ہی نہ رہ جائے کہ بس سیکھ رہے ہیں اپنے اندر لے رہے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے، جو چیز سیکھی ہے۔ اور ہم نے ایک پہلا پارہ جو کمپلیٹ کیا ہے اس میں سے بھی ہم لوگ عمل کے پوائنٹس بنائیں اپنی ڈائری میں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ میں بھی اور آپ بھی، میرے لیے سب سے پہلے یہ ساری باتیں، اور آپ سب کے لیے بھی عمل بہت ضروری ہے، ورنہ خالی بیٹھنا محفلوں میں تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، پھر جیسے ہی اٹھتے ہیں پھر دنیا میں پھنس جاتے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نہ کسی ایک بات کا اثر لے کے اٹھنا چاہیے، اور اس بات کو ہمیں اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، بھلے ہمیں اسے عمل میں لانے کے لیے مہینے لگ جائیں یا ہفتوں لگ جائیں، لیکن اس پہ کام کرتے رہنا چاہیے اس چیز پہ۔ چلیں، جزاک اللہ خیر آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اس محفل میں بیٹھنا، سننا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔